ڈاکٹر صاحب آپ نے شوگر کے اوپر ایک انویسٹیگیشن رپورٹ کی تھی، پرائم منسٹر نے آپ کو آتھورائز کیا تھا. میں اس رپورٹ کے مندرجات سے واقف ہوں. آپ نے مجھے اس میں شیئر نہیں کچھ کیا، لیکن میں نے وہ اس رپورٹ کے اندر آپ کے کچھ ساتھی وزراء کا رول بڑا کنٹروورشل تھا. وہ انڈسٹری کے بڑے شوگر مل اونرز کے ساتھ مل کے انہوں نے کلیوڈ کیا. جو ابھی پی ٹی آئی کے دور کا حوالہ ہے، آپ نے سیم اس کو ریپلے کیا. پی ٹی آئی میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. آپ نے مل کے کلیوژن کی، آپ سے مراد یہ آپ کے کچھ ساتھیوں نے اور شوگر مل اونرز نے، اور آپ نے شوگر ایکسپورٹ کی. آج 200 روپے میں چینی نہیں ملتی پاکستان میں، تو آپ کی حکومت کا وہ تحفہ ہے. پی ٹی آئی میں بھی ایسے ہی ہوا تھا. تو ہم یہ ہر دوسرے تیسرے سال میں یہ کرتے ہیں، اور وہی چہرے ہیں. وہ 20-30 کریکٹرز ہیں اس کے اندر، اور وہ ہر دفعہ وہی آتے ہیں، وہی ایکٹیو ہوتے ہیں. وہ فیو بلین روپیز میں بھی فیو 100 بلین روپیز، 200-300 ارب روپے کی پھکی لگتی ہے یہ پورے پاکستان کو. دوسرے تیسرے سال لگاتے ہیں اور پیسہ کما کے چلے جاتے ہیں. دیکھیں، میرا تو کام وہ لمیٹڈ تھا. مجھے وزیر اعظم نے حکم دیا تھا کہ اگر فلاں اتنے روپے سے چینی کی قیمت 140 سے اوپر جائے گی تو آپ روک دیں گے. تو میں نے تو جو وزیر اعظم کا حکم لیکن 140 کے باوجود آپ کی حکومت نے روکی نہیں. آپ کو رپورٹ سے ہٹا دیا گیا. آپ نے کہا گھر جاؤ بھائی. نہیں یہ آپ تھوڑی سی ذاتی کریں. میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا. ویسے تو سچ نہ بولوائیں. نہیں کوئی حرج نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کیونکہ چینی جو ہے وہ ملٹی سیکٹورل ہے. چینی کے اندر وزارت انڈسٹریز کی وزارت ہے، کامرس کی وزارت ہے ایکسپورٹ کے حوالے سے. تو کسی بھی ایک وزیر کے ذمے اس کو لگا دینا چینی کو، وہ بڑا مشکل کام تھا. تو اس کے لیے ایک بڑی کمیٹی اس لیے بنائی گئی کہ تمام وزارتیں جو ہیں ان کا نقطہ نظر لے کے تمام ڈیٹا کو دیکھ کر پھر فیصلہ کیا جائے. تو ایسا نہیں ہے کہ چینی کے انہوں نے مجھے کہا کہ تم ہٹ جاؤ راستے سے. ہمارے کوئی ایسی چیز نہیں تھی. میرا ایک مائکرو چھوٹا کام تھا، اس کے اوپر رپورٹ کا اجرا کر کے ہم نے کیبنٹ بھیج دی. سر اس وقت پی ٹی آئی کے دور میں اسد عمر تھے فائنانس منسٹر. اسد عمر نے پیسہ تھا. اسد عمر نے غلطی وہ کی تھی جو اس سے پہلے بھی 3-4-5-6 دفعہ ہو چکی تھی. 90s میں بھی 10 دفعہ کیس دہرایا گیا تھا. ایکسپورٹ ریبیٹ دیتے تھے. پاکستان میں قیمتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کم ہے، پاکستان میں زیادہ ہیں، تو کہتے تھے چینی بیچو 20 روپے فی کلو، تجھے ریبیٹ بھی دیں گے. شوگر مل والے اربوں روپے کما کے چلے جاتے تھے، پاکستان کو پھکی لگاتے تھے. ابھی بھی پرائم منسٹر کی ڈائریکشن یہ تھی کہ 140 سے اوپر قیمت نہیں جائے گی. ابھی 200 پہ قیمت گئی. آپ کے تمام شوگر مل اونرز نے خوب پیسہ کمایا، جس میں پرائم منسٹر کی اپنی فیملی کی بھی مل شامل ہے. کسی کو روکنے کی مائی کے لال کو ہمت نہیں ہوئی پاکستان. دیکھیں، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو مختلف ہیں وہ پیش کروں گا. ایک تو کوئی سبسڈی نہیں تھی، یعنی کسی بھی وقت سرکار ایکسپورٹ کی اجازت دی نا. میں یہ مانتا ہوں آپ کی بات، میں اس پہ آتا ہوں. میں نے تو آپ کو بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایک ایک کر کے چیزیں بتاتا ہوں کہ اس میں کس جگہ پہ پرابلم بھی آ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی جس طرح آپ نے پہلے بتایا کہ آپ نے 20 روپے شوگر ملوں کو ایک من پہ دینی شروع کر دی، یا 30 روپے. اس وقت بھی اتفاق کی ملیں ہوتی تھی 90s میں، جب یہ 20 روپے دیتے تھے 90s میں. میں ساری کور کرتا رہا ہوں. میں آپ کو کچھ آپ سے اختلاف نہیں کر رہا، لیکن میں آپ نے مجھے اس دفعہ اسپیسیفکلی پوچھا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی سبسڈی نہیں تھی. جو رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ کے اندر لکھا ہوا تھا، پچھلے سال کی یہ رپورٹ ہے، یہ پچھلے سال کی رپورٹ کو پر فیصلہ کیا گیا تھا. تو یہ رپورٹ آئی تھی، وہ شوگر کی جو وہ کمیٹی جو ہوتی ہے اس کی طرف سے بھی، ہماری اپنی بھی جو اسیسمنٹس آ رہی تھیں، اس میں یہ لکھا ہوا تھا بڑے کلیئر ٹرمز میں کہ شوگر جو ہے وہ سرپلس ہے، اور اس وجہ سے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دے دی جائے. کیونکہ نیا سیزن آ رہا ہے. جب نیا سیزن آ جائے گا اور نئی شوگر ملوں کے چلنے کا وقت ہوگا، تو اگر یہ جو شوگر اس وقت ہمارے پاس سٹاک میں پڑی ہوئی ہے ہم نے نہیں بیچی ہوگی، تو شوگر ملوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اور وہ کسانوں کو پیسے نہیں دے پائیں گے، پروکیورمنٹ نہیں کر پائیں گے، تو ہماری اگلے سال کی پروڈکشن ڈیلے ہو جائے گی. یہ رپورٹ تھی جس کی بنیاد پہ ٹیمپورلی اجازت دی گئی تھی کہ آپ اتنی چینی، اگر مان لیں، مجھے اب نمبرز یاد نہیں، کہ اگر آپ کے پاس 6-7 لاکھ ٹن زیادہ چینی ہے تو آپ 4 لاکھ 5 لاکھ ٹن جو ہے. اوپر قیمت گئی تھی تو آپ نے اتفاق کیا تھا کہ ابھی ایکسپورٹ جاری رہنی چاہیے. نہیں، وہ تو روک دی تھی اس وقت. جی اس وقت روک دی تھی.